کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوکاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوکاف میں رہتی ہے۔ کوکاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدمزاد کبھی نہیں جا سکتا۔ نجوم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ ناظرین، آپ میں سے بیشتر لوگ ناران، کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گھری اس جھیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس جھیل کی مکمل کہانی، مکمل تاریخ اور اس سے جڑی مشہور کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ تک مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں پہنچتی رہیں، اور آپ سب کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر افسانوی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ہر ایک فرد کو معلوم ہے، جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں، اور ناران میں بھی اس کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم آج اپنی اس کہانی کی طرف۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کا پانی پہاڑ سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی جھیل کی تہہ کی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا، جو جھیل کے عین وسط جھیل کے آئین اکبری میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 70,390 فٹ بلند پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 860 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس پر فدا ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادے نے نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کو خواب کی تعبیر نہ بتا سکتا۔ آخرکار ایک عالم جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوکاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوکاف میں رہتی ہے۔ کوکاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدمزاد کبھی نہیں جا سکتا۔ نجوم نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام بدیع الجمال پری ہے۔ وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے، اور ناران میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تم کو ناران جانا ہوگا، اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا، جب تم 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد تم یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھا اور ناران کے سفر پر نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل پر پہنچ گیا، اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی تھی۔ اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی خلطیں اتاری
اور جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیول جمال کی خلط اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئیں، مگر پری بدیول جمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا کہ مجھے میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، تب میں تمہیں تمہارا لباس واپس دے دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ 12 سال سے تمہارے انتظار میں یہاں چلا کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی باتیں سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا، کہیں آپ کہانی میں گم ہو کر لائک اور شیئر کرنا بھول نہ جائیں۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اسی پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ شہزادہ اور پری دونوں اس میں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادہ اور پری نے سیلاب کو آتے دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیول جمال اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور یوں وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں۔ جبکہ کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہماری موٹیویشن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔